اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صنف نازک کو، طبقہ نسواں کو حج کے مناسک، حج کے ارکان اور حج کے فضائل کے تعلق سے واقف کاری فراہم کی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ ARY QTV یہ عظیم سعادت سر انجام دے رہا ہے، اور اس ذرہ ناچیز کو ندا نسیم کہتے ہیں۔ پروگرام کا سرنامہ ہے فضائل حج۔ آج ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بات ہوگی جناب، ہم بات کر رہے ہیں حج کے ارکان کی، تو ایک بہت خوبصورت رکن جسے طواف کہا جاتا ہے۔ طواف جناب، جب ہم بات کرتے ہیں حج کی تو اطاعت الہی کا عزم بھی حج ہے، اور خود سپردگی وارفتگی اور اپنے رب کو راضی کر لینے کا نام بھی حج ہے۔ اور طواف ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہمیں یہ وارفتگی بھی نظر آتی ہے، یہ دیوانگی بھی نظر آتی ہے، یہ عشق و محبت کی انتہا بھی نظر آتی ہے، اور بس دیوانہ وار اپنے رب کو راضی کرنا۔ مولا تیرے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، بس تو قبول فرما لے، بس تو ہماری یہ چھوٹی سی کاوشیں اپنی بارگاہ مقدسہ میں درجہ قبولیت تک پہنچا دے مولا۔ یہ طواف کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ خدا کے، خانہ کعبہ کے گرد 7 پھیرے لگانا، چکر لگانا۔ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اور جناب اگر بات کی جائے کہ یہ اینٹی کلاک وائز موومنٹ ہے، تو یہ موومنٹ ایسی کیوں ہے؟ اس کا اصل کیا ہے؟ اسے اجرام فلکی سے کیسے جوڑا جائے؟ آج ہم اس تعلق سے بھی بات کریں گے، پھر اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ طواف نماز کے مثل ہے، تو اب کون سی احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا؟ تو ایک بہت پیارا نام آج ہمارے ساتھ فضائل حج کے سیٹ پہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہیں تو کم عمر، لیکن میں انہیں اپنے استاد کا درجہ دیتی ہوں، اور جناب جب بات ہو مسائل کی، جب بات ہو شریعت مطہرہ کے حوالے سے سمجھانے کی اور مسائل پہ گرفت کی، تو ایک ہی نام میرے ذہن کے نقشے پہ ابھرتا ہے، اور وہ ہے عالمہ صفا فاطمہ کا۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہہ رہے ہیں، بڑا کرم، اور ماہ ذی الحج کی مبارکباد دیں گے، اور آپ کی سمت آئیں گے۔ سوالات کا سلسلہ طواف کے تعلق سے شروع کریں گے، لیکن ایک اور نام ہمارے ساتھ ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ تو اب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہیں فضائل حج کا، وہ یہ ہے کہ ایک اسکالر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہم ایک ثناء کو بھی مدعو کرتے ہیں جن کی خوبصورت آواز ہماری سماعتوں کو معطر کرتی ہے۔ جناب آج جو نام میرے ساتھ ہے، منفرد انداز نعت خوانی کی حامل یہ ثناء ہمیشہ کچھ نیا لاتی ہیں، کچھ کوششیں ہوتی ہیں ان کی، اور کلام کا جو انتخاب ہوتا ہے ان کا وہ بہت عمدہ ہوتا ہے۔ اور آج بھی آف ایئر یہ مجھے بتا رہی تھیں تو مجھے بڑی مسرت ہوئی، اور بڑی دعائیں ہیں ان کے لیے، اور آپ سبھی نے بہت پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتی ہوں۔ افضل نوید کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج اللہ۔ گرامی، الحمدللہ، اس ماہ کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنی خوبصورت آواز سے آغاز کرو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا یا ربی مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، یا ربی مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ حج کا شرف ہو پھر عطا
یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مودا فرمائے پورا مودا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ماشاء اللہ تقبل اللہ. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج ہم طواف کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں. قرب الہی کے حصول کی لگن ہے, دیوانہ وار مولا کے گھر کے چکر اور پھیرے لگائے جا رہے ہیں. کیا فرمائیں گی طواف کے تعلق سے, اس کی ابتدا کب ہوئی, اور انبیاء کرام کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس سے بھی جو نسبت اس طواف کو حاصل ہے, میں چاہوں گی کہ اجر و ثواب کے تعلق سے بھی کلام کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھوڑی سی ابتدائی گفتگو اس حوالے سے کر لیتے ہیں. طواف کا لغوی معنی ہے احاطہ کرنا یا پیدل کسی چیز کے چکر لگانا, کسی جگہ کے چکر لگانا. صحیح. اور اگر ہم اصطلاح شرع کی بات کریں تو کعبۃ اللہ شریف کا پروانہ وار طواف کرنا اور 7 چکر لگانا یہ طواف کہلاتا ہے. اور یہ انتہائی مشہور عبادت بھی ہے اور مقبول عبادت بھی ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں کسی شخص سے کوئی کام درکار ہوتا ہے تو اس کی منت سماجت کرتے ہیں, بار بار کال کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, بار بار گھر کے چکر لگانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. بس بلا تمثیل میں عرض کروں گی کہ اسی تصور کو پیش نظر رکھیے کہ طواف میں بھی یہی تصور پیش نظر ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے گھر کا بار بار طواف کرے اور چکر لگائے تاکہ اللہ رب العزت اس پر خصوصی رحمت بھی فرمائے اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دے. تو یہ بنیادی وہ کانسیپٹ ہے جو ہمیں طواف کی صورت میں نظر آتا ہے. اور اللہ رب العزت کی یہ مقبول اور محبوب عبادت جو ہے, اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سے بیت اللہ شریف کو بنایا ہے اور اس کی تعمیر کا حکم دیا, اسی وقت سے طواف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پہلے یہ عبادت فرشتوں میں معروف تھی اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دور مبارکہ سے لے کر اب تک یہ عبادت اسی طرح مشہور و معروف ہے اور مشروع ہے. اور اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, حضرت آدم علیہ السلام نے آتے ہی کعبۃ اللہ کا طواف بھی فرمایا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی طور پر قرآن کریم میں حکم دیا گیا اور فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, کہ ہمارے بندوں کے لیے, یعنی وہ بندے جو طواف کرنا چاہتے ہیں, جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا کرو. اور یہ
हुक्म असलन तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुआ, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसको इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत बनाते हुए पूरी उम्मत के लिए यही हुक्म हुआ कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़ करें तो जो वहाँ के मुतवल्लीन हैं वो भी इसकी सफाई का और सुथराई का एहतमाम करते रहें, क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक भी है। इसके अलावा अगर हम सवाब के हवाले से बात करें तो सवाब का यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपना एक कदम उठाता है तवाफ़ के दौरान और फिर अपना एक कदम रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से उसके 10 जो गुनाह हैं वो मिटा देता है, उसके 10 दराजात बुलंद फरमा देता है और उसको 10 नेकियां हर कदम पर अता फरमाता है। और इसी तरह मुकम्मल तवाफ़ करने वालों के हवाले से बयान किया गया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए तवाफ़ करता है रब्बे करीम उसको 70,000 उसके जो गुनाह हैं वो मिटा देता है, 70,000 नेकियां उसके नामे आमाल में दाखिल कर देता है और 70,000 इसके दराजात को बुलंद कर दिया जाता है। लिहाजा हमेशा ये कॉन्सेप्ट पेश नज़र रहना चाहिए कि जब हम तवाफ़ करें तो महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा ही पेश नज़र हो। क्या बात है, क्या बात है। अब दौरान तवाफ़ 7 चक्कर लगाए जा रहे हैं काउंटर वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी क्या हिकमत है? जी देखें, हिकमत के ऊपर अगर गौर करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी तवाफ़ करके दिखाया, सहाबा किराम को भी एक मखसूस तरीक़ा तवाफ़ सिखाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को अदा करना ताकि क़यामत तक बाकी रहे, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ख़ुद तवाफ़ करके एक मखसूस तरीक़ा बयान फरमा दिया। दूसरी बात यह कि अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तवाफ़ में जो 7 चक्कर होते हैं तो इसमें जो ताक़ अदद है वो ताक़ अदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वहदानियत है उस कॉन्सेप्ट को बार बार याद दिलाने का ज़रिया बनता है। यही वजह है कि ताक़ अदद को मुकर्रर किया गया। इसी तरह 7 अदद को बहुत सारी चीज़ों में मुकर्रर किया गया है, 7 अय्याम है, सही में 7 का लिहाज रखा गया। इसी तरह रमी वगैरह में भी 7 के अदद को मलहूज़े खातिर रखा गया, इसीलिए तवाफ़ में भी 7 के अदद को मलहूज़े खातिर रखा गया है। सही, ठीक है। तो अब पैगाम क्या देंगी मेरी नाज़रीन? पैगाम मेरी जानिब से यह है कि चंद एहतियातें यहाँ पर अर्ज़ कर देती हूँ कि जहाँ तक मैंने इस हवाले से बात की कि बावुज़ू और बागुस्ल तवाफ़ किया जाएगा, इसके साथ हमें जो एक बात पेश नज़र रखनी चाहिए वो ये कि अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि तवाफ़ जो है वो नमाज की मिसल है, लेकिन इसमें गुफ्तगू करना जायज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी दुनियावी गुफ्तगू में महव हो जाएं। हमारा जो कल्ब है वो काबतुल्लाह से, आपको पता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज तवाफ़ करते हैं तो कल्ब हमारा काबतुल्लाह के करीब होता है और कल्ब और जब इसके साथ जहन की सलाहियतें मिलती हैं तो जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है और फिर जब वो काबतुल्लाह की समत होगी और उसके करीब होगी तो फिर इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ बंदा हासिल कर सकेगा। तो फिर जब हमारा जिस्म तवाफ़ काबा में मशगूल है तो हमारा जहन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की तरफ, उसकी रहमतों की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और ये उसी वक्त होगा कि हम बिल्कुल दुनिया से और दुनियावी ख्यालात से ला ताल्लुक़ होकर महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए तवाफ़ करें और उन बरकतों की तरफ तवज्जो करें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर नाजिल फरमा रहा है। उसके फरिश्ते मुसलसल तवाफ़ करते रहते हैं, अंबिया औलिया तवाफ़ करते रहते हैं, उनकी वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनवार नाजिल फरमा रहा है वो हमें नसीब होते रहें। इसी उम्मीद के साथ तवाफ़ करना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें इस इबादत के ज़रिए हासिल कर सकें। सुभान अल्लाह, हम सिपासगुज़ार हैं आलिमा सफ़ा फ़ातिमा आपके, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ़ है इन टॉपिक्स पे बात करना, लेकिन माशाअल्लाह ये आप ही का खासा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम शुक्रगुज़ार हैं अफ़ज़ल नवेद आपके और मैं चाहूँगी कि आप ही की आवाज़ पे इख्तिताम हो, लेकिन इख्तितामी कलिमात के तौर पे बस मैं यही कहूँगी कि ये तवाफ़ बहुत प्यारी इबादत है, ख़ास तर्ज़ इबादत वो जो अहद अल्लाह तबारक व तआला ने लिया था अलस्तो वाला, तो ये उसका जनाब रिवाइवल है और चूँकि नमाज के मिसल है तो लिहाजा फजूलियात और लग़वियात से जो हम बातें कर रहे होते हैं उनसे बचना चाहिए। अगरचे बात करने की इजाज़त है लेकिन कोशिश यही हो कि दौरान तवाफ़ अपनी ज़बान को ज़िक्र व अस्कार से तर रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी हो, हमारी सही को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। है सोच से भी प्यारा
کعبے کا حسین منظر ہے سوچ سے بھی پیارا، کعبے کا حسین منظر اس دل کو بڑا بھایا، کعبے کا حسین منظر اس دل کو بڑا بھایا، کعبے کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر پرکیف تھا دل میرا، تھی آنکھ میری پرنم، پرکیف تھا دل میرا، تھی آنکھ میری پرنم، تھی آنکھ میری پرنم، جب سامنے آیا تھا کعبے کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر امید خدا سے ہے اس سال کرم ہوگا، امید خدا سے ہے اس سال کرم ہوگا، اس سال کرم ہوگا، رب پھر سے دکھائے گا کعبے کا حسین منظر، رب پھر سے دکھائے گا کعبے کا حسین منظر ہے سوچ سے بھی پیارا، کعبے کا حسین منظر اس دل کو بڑا بھایا، کعبے کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر پروان کے دل پر ہے نقشہ در کعبہ کا، پروان کے دل پر ہے نقشہ در کعبہ کا، نقشہ در کعبہ کا، یہ بھول نہیں سکتا کعبے کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر، کعبے
کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر، کعبے کا حسین منظر،